اور سر ڈراپ سین آف القیامہ میں سے ایک ڈراپ سین ایک اس پیغمبر کی ٹریجک سٹوری ہے کہ جس کے نام پہ انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا شرک ہوا ہے. کون ہے وہ؟ عیسیٰ ابن مریم. تو یہ اب اصولی بات اس حوالے سے سمجھ لیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ ایز فار ایز ہیومن ڈگنیٹی از کنسرن، تو اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آباد ہیں ہیومن ڈگنیٹی میں آپ نے ان کی عزت کرنی ہے، چاہے وہ جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، مسلمز ہوں، ہندو ہوں، بدھ مت کے رہنے والے لوگ ہوں. ان سب کے سب لوگوں کے ساتھ کھانا پینا بھی جائز ہے اگر کھانے والی چیز حلال ہو. ٹھیک ہے، ایک پلیٹ میں بھی آپ کھا سکتے ہیں، کوئی اسلام کے اندر اس کی ممانعت نہیں ہے. جیوز اور کرسچنز کو بتائیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو تو جیوز کرسچنز دونوں مانتے ہیں نا، اس میں خدا کے بارے میں کیا کیا کلمات لکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جیلس گاڈ ہوں، میں اپنے ساتھ شراکت نہیں برداشت کرتا، نہ زمین میں، نہ آسمانوں میں، نہ سمندروں کی گہرائیوں میں، اکیلا ہوں. تو جب وہ اکیلا ہے تو آپ جب اس طرح کی خدا نے بیٹا جنا، آپ اس طرح کی چیزیں کرسمس کے اوپر عام کریں گے اور شرکی ایکٹیویٹیز کریں گے تو پھر ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے. تو مسلمانوں کو عید مبارک کے اوپر مبارکیں لینا اور ٹافیاں کھاتے وقت نا اسی وقت ہی ہالوئین اور کرسمس، ایسٹر، دیوالی، ہولی، یہ ساری ایکٹیویٹیز اسی ٹائم ان کو کلیئر کر لینی چاہیے، پھر بعد میں ٹافی بھی لے کے کھا لینی چاہیے. تو پھر جب آپ بعد میں ان کو ٹافی نہیں دیں گے نا تو وہ کہیں گے کہ یار یہ اس لیے نہیں دے رہے. اس کے بعد لیکن وہ ٹافی کھانے سے ان سے کہہ لیں کہ اس کے باوجود اگر آپ لے آئے ہیں تو آپ کی خواہش ہے تو ہم ضرور کھا لیتے ہیں، لیکن وہ کھانا حلال ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ خنزیر پکا کے لے آئے تو آپ کہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے میں خنزیر کھا لوں. خنزیر بسم اللہ کیا پورا قرآن بھی اس پہ پڑھ دیں اور آ بھی رہے گا. اسی طریقے سے کرسچنس کے ہاں بھی یعنی کرسمس کا تہوار منایا جاتا ہے، اور بھی غیر مسلم کے ہاں تہوار منائے جاتے ہیں. اور خصوصاً جو لوگ دوسرے ملکوں کے اندر مقیم ہیں، ہمارے یورپ میں، امریکہ کے اندر، ان لوگوں کو زیادہ تر یہ ایشو ہوتا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ وہ ایک ہی آفس میں کچھ ہندو کام کر رہے ہیں، کچھ کرسچنس کر رہے ہیں، کچھ مسلمز ہیں، وہ عید بھی وش کرتے ہیں. تو مسلمان اس وقت تو خیر مبارک بڑے شوق سے لے لیتے ہیں، اور جب کرسمس کی یا ہولی یا دیوالی کی باری آتی ہے اس وقت پھر ہمیں ہی میز کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب کیا کیا جائے. اب رہا یہ ان کی مذہبی ایکٹیویٹیز کا تعلق، تو چونکہ یہ زیادہ تر مذہبی ایکٹیویٹیز شرک کے اوپر مبنی ہے. شرک کے ساتھ اسلام کو آپ کو پتہ ہے ایک خاص مزاج ہے. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. قرآن حکیم میں کم از کم 2 دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے، سورہ النساء کے اندر 116 اور 48 نمبر. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ اس گناہ کو تو معاف نہیں کرے گا کہ کوئی اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کرے، اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا. دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں وہ شرک کی ہی درخت کے آپ سمجھ لیں شاخیں ہیں کسی نہ کسی فارم میں. سر بت پرستی کے اوپر اتنا شرک نہیں ہوا جتنا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہوا ہے. آج بھی بت پرست آپ بہت کھینچ تان کے کر لیں گے تو 90-95 کروڑ نکلیں گے، لیکن 2.25 ارب عیسائی جو اپنے آپ کو ایک آسمانی ریلیجن سے منسوب کر رہے ہیں، جیزس کرائسٹ کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں، اس شخصیت کے ساتھ جس کو قرآن بھی کہتا ہے وجیہن فی الدنیا والآخرہ، کہ جو دنیا اور آخرت میں اللہ کے حضور وجاہت والے ہیں اور مقربین میں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ ان کی تعریف 25 دفعہ نام جن کا آیا ہے، جگہ جگہ تعریف آئی ہے کہ وہ اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، مادر ذات کوڑی اور جزام کے اور اس طرح کے جو مریض تھے ان کو شفا دیتے تھے اللہ کے اذن سے، اندھوں کو آنکھیں دے دیتے تھے اللہ کے اذن سے، مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے وہ پرندہ بن جاتی تھی اللہ کے اذن سے، اور بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا اور روح اللہ کہہ دیا، اللہ کی روح. اور کیا کیا تعریفی کلمات آئے ہیں، یہاں تک کہ ان پہ شرک کا الزام لگا. اللہ نے عیسائیوں کو جواب دیتے ہوئے حضرت عیسیٰ کی طرف سے صفائی پیش کی. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. وقال المسیح، جبکہ مسیح تو یہ کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اسی رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ
وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہاں پہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جیزس کرائسٹ کا یہ خطبہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی صفائی پیش کر دی ہے۔ پھر آیت نمبر 73 میں آگے جا کے اللہ فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الثَّالِثُ ثَلَاثَةٍ، اللہ تین میں سے ایک ہے، وہ بھی کافر ہیں، یعنی پروٹیسٹنٹ بھی کافر اور کیتھولک بھی کافر۔ پھر آگے چل کے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں کہا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھایا کرتے تھے، ایسوں کو اپنا مشکل کشا حاجت روا ان کو معبود مانے ہوئے ہو جو نہ اپنے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے، جبکہ اللہ ہے نفع اور نقصان کا مالک۔ پھر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں آیا اگر اللہ ارادہ کرے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر وہ عیسیٰ اس کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے۔ اور یہ مانے نبی علیہ السلام کے لیے بھی آیا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ سورۃ الملک، اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ مجھے اور میرے صحابہ کو ہلاک کر دے تو ہم اس کے اوپر تو کوئی اختیار نہیں رکھتے، تو کافروں کو کون اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے؟ اور جتنی دنیا میں نیکیاں ہیں وہ توحید کے شجرہ مبارکہ کی شاخیں ہیں۔ یہ جو مذہبی ایکٹیویٹیز ہیں دوسرے مذاہب کی، چاہے وہ جیوز کی ہوں، کرسچنز کی ہوں یا ہندوؤں کی ہوں، یہ زیادہ تر شرکی ایکٹیویٹیز ہیں۔ اب وہ شرکی ایکٹیویٹیز کے اندر مسلمان تو حصہ لے ہی نہیں سکتا۔ پھر کھانے پینے کا جو تعلق ہے، اگرچہ ان شرکی ایکٹیویٹیز کا کھانا پینا حلال بھی ہو، یعنی کوئی سبزی پکا کے لے آتا ہے، لیکن چونکہ وہ جس نام پر ہو رہی ہے نا وہ شرک والا معاملہ ہے، تو اس لیے اسلام اس کو انڈورس نہیں کرے گا۔ قرآن حکیم میں اگر آپ سورۃ المائدہ پڑھ کے دیکھیں نا تو غیر اللہ کے نام کا جو کھانا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی تقرب کے لیے یا اس پہ غیر اللہ کا نام بولا گیا ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر ہے 3 سورۃ المائدہ کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتہ، تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے مردار، والدم، اور بہتا ہوا لہو، یعنی جو ذبح کے وقت جانور کا خون نکلتا ہے نا، یہ خون ہے تو پاک ہے لیکن پینا حرام ہے۔ اسی طریقے سے شراب جو ہے کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے لیکن شراب پینا حرام ہے، اسپرٹ ہو جائے، الکوہل ہو جائے۔ اسی لیے ہم وہ کہتے ہیں کہ آپ اسپرٹ والا جو الکوہل والا پرفیوم بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ پی نہیں رہے ہوتے۔ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ، اور خنزیر یعنی سور کا گوشت، پگ کا گوشت، یہ اصل میں ایک ایشو ہے کہ یہ ایسا جانور ہے جو سبزی خور بھی ہے، گوشت خور بھی ہے۔ ویسے سارے سبزی خور جانور جو ہیں جو بہیمۃ الانعام ہیں وہ حلال ہیں، لیکن اس کے بارے میں جب پوچھا گیا کہا گیا نہیں یہ حرام ہے۔ 3 چیزیں ہو گئیں، مردار اور لہو بہتا ہوا اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس کے اوپر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، غیر اللہ کے تقرب کے لیے ہو۔ اور یہی پھر آیت آگے چلتی ہے، اس میں ایک الفاظ یہ بھی ہیں وما ذبح علی النصب، اور جو بتوں کے تھانوں کے اوپر ذبح کیے جاتے ہیں جانور، یعنی ان تھانوں پر غیر اللہ کے تقرب کے لیے جانور ذبح ہو رہے ہیں، وہ بھی حرام ہوں گے چاہے اللہ کا نام بھی ان پر لیا گیا ہو، تب بھی وہ حرام ہوں گے، کیونکہ تقرب جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تو کسی بت کے سامنے ذبح کر دے تو وہ بھی حرام ہو جائے گا، تقرب اس بت کا ہو گیا، اگرچہ اللہ کا نام لیا ہوا ہے تب بھی تقرب والا معاملہ بھی سینسٹیو ہے۔ تو اسی طریقے سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے جو کھانے پینے ہیں وہ اسلام میں حرام ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آ کے پوچھا کہ آپ نبی علیہ السلام کے اتنے قریبی ہیں، کیا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ خاص باتیں ایسی سکھائی ہیں جو باقی امت کو نہ بتائی ہوں؟ تو مولا علی نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے وہی دین ہمیں بھی سکھایا جو پوری امت کو۔ ہاں جو فہم قرآن ہے وہ تو ظاہر ہے ہر مسلمان کا ایک حصہ ہے، اور پھر فرمایا اپنے تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا اور کہا یہ نبی علیہ السلام نے ایک خاص صحیفہ ہمیں دیا ہے جس میں قیدیوں کے احکام لکھے ہوئے تھے، اگر کوئی مسلمان کو قتل کر دے اس کی کیا سزا ہے۔ ظاہر ہے نبی علیہ السلام کے بہاف پہ جنگ جمل صفین نہروان لڑنی تھی مولا علی نے، تو حضور نے ان کو بتا دیا کہ ان کے قیدیوں کے ساتھ تم نے کیا سلوک کرنا ہے۔ اور اس میں یہ عبارت بھی لکھی ہوئی تھی جو مدینے میں بدعت کو جاری کرے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے،
لیکن مسلم والے طریق میں ایک اضافی ورڈ بھی ہے. وہ الفاظ یہ ہیں کہ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اس پہ اللہ کی لعنت. تو یہ تو خود ڈرا کرتے تھے. ہاں نبی علیہ السلام کو اللہ نے گارنٹی دی, وہ حدیث شفاعت میں آتا ہے, قرآن میں بھی اشارتاً اس کا ذکر موجود ہے, اللہ نے امن دیا قیامت والے دن. لیکن نبی علیہ السلام نے کبھی اس پہ فخر نہیں کیا, ہمیشہ عاجزی کا اظہار کیا. تو وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ڈراپ سین ہے نا سر, یہ چونکہ انبیاء کے حساب کا ذکر ہو, یہ سوال ہمارے پاس آئے اور ہم سورۃ المائدہ کے آخری رکوع کو ڈسکس نہ کریں, اوہ ہائے ہائے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن کیا ہوگا, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم. اچھا یہ ماضی کے سیغوں سے یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے, حالانکہ ادھر مستقبل کا سیغہ ہونا چاہیے, لیکن میں ترجمہ کر رہا ہوں مستقبل کا. یہ عربی کا ٹیسٹ وہ لوگ فیل کر سکتے ہیں جو عربی کی زبان کو جانتے ہیں. عربی زبان میں خصوصاً قرآن کی ٹرمنالوجی کے اندر جب کسی بات پہ زور دینا ہوتا ہے نا تو اسے ماضی کے سیغے میں ایڈریس کیا جاتا ہے. ماضی تو ڈیفینیٹ ہوتا ہے نا, یعنی اگر میں کہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پرائم منسٹر تھے تو یہ ڈیفینیٹ ہے, اور اگر میں کہوں کہ مولانا فضل الرحمان پرائم منسٹر تھے تو ڈیفینیٹ نہیں, پتہ نہیں بنتے ہیں نہیں بنتے. حالانکہ انہوں نے امریکنز کو 2-3 بار ریکویسٹ بھی کی سانوی ازما کے دیکھو. ہاں اچھا مستقبل میں ہو یا نہ ہو, یا ڈاکٹر تعلق قادری صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر تھے یا ہوں گے, کوئی نہیں ڈیفینیٹلی کہہ سکتا. قرآن ماضی کے سیغوں میں اس لیے بات کرتا ہے کہ چونکہ یہ ڈیفینیٹ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا, عدالت قائم ہوگی, حضرت عیسیٰ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ گفتگو کرے گا, لہذا سمجھو یہ ہو چکا. یہ جس طرح ماضی ڈیفینیٹ ہے نا, اسی طرح یہ بھی ڈیفینیٹ ہے کہ یہ ہو چکا. اب آپ کو سمجھ آئے گی. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, اور یاد کرو جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے, أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ, کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کو چھوڑ کے معبود مان لیں؟ یہ حساب ہو رہا ہے نا, حساب. تو اللہ کو نہیں پتا کہ عیسیٰ نے نہیں کہا ہوا. حضرت عیسیٰ کو چاہیے تھا یا اللہ تو نے تو قرآن میں نازل کر دیا ہوا ہے نا کہ میں تو ان سے یہی کہتا تھا تیری عبادت کرے. سر اللہ کو کون اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جواب دے سکتا ہے؟ یہ آپ کے بابا ہی کہتے ہیں اسرائیل کو روح کھولی, یا اللہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ لے جاؤں. مجھے لگتا ہے انہوں نے لے ہی جانے نے, پر کدھر اور. خوف خدا کرے. کیا تو نے کہا تھا؟ اب جو آپ دیکھیں, قال سبحانک, کہیں گے اللہ تو پاک ہے, ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, میری کب یہ جرت ہے کہ جس چیز کا میں اہل ہی نہیں ہوں وہ کہہ دوں. ہوئے ہے ان کنت قلتہ, بالفرض اگر میں نے یہ ایسی کوئی بات کی ہوئی ہے, فقد علمت, تو یا اللہ تجھے تو پتا ہوگا. ہوئے ہے تعلم ما فی نفسی, تو جانتا ہے جو میرے اندر بھی ہے, ولا اعلم ما فی نفسک, اور اے اللہ جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا. یعنی مجھے نہیں پتا کہ یہ تو مجھ سے پوچھ رہا ہے اب آگے ہونے والا کیا ہے, میں ڈر گیا ہوں, مجھے نہیں پتا تیرے اندر کیا ہے, تو کیا فیصلہ کرنے والا ہے. یہ کون ہے؟ پیغمبر, عام پیغمبر نہیں, اولو العزم پیغمبر 5, محمد رسول اللہ, ابراہیم, نوح, موسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام اجمعین. سورہ شورى آیت نمبر 13. وہ کہہ رہے یا اللہ مجھے نہیں پتا تیرے دل میں کیا ہے, بہرحال میرے دل میں ہے, اگر میرے کہیں دل میں بھی یہ خواہش چھپی تھی نا کہ مجھے لوگ پوچھیں تو تیرے علم میں تو ہوگی. ہوئے انک انت علام الغیوب, بے شک غیب کا علم تو تیرے پاس ہے. آپ کہتے ہیں بابوں کے پاس ہے. حضرت عیسیٰ تو کہہ رہے یا اللہ یہ دل کا حال تو ہی جان سکتا ہے. ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ, اللہ میں نے تو صرف ان سے اتنا ہی کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا, ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم, عبادت کرو اس ایک اللہ کی جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم, اور اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا. فلما توفیتنی, اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا, کنت انت الرقیب علیہم, پھر تو ہی ان کو دیکھ رہا تھا. اللہ اکبر. وانت علی کل شیء شہید, اور تو ہر چیز کے اوپر گواہ ہے. ان تعذبہم فانہم عبادک, اب اگر تو انہیں عذاب دے دے تو تیرے بندے ہیں.
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو ان کو معاف ہی کر دے تو یا اللہ تو غالب ہے، حکمت والا، تجھے کون پوچھ سکتا ہے، تو معاف بھی کر دے۔ نا، شرک کی کوئی معافی نہیں۔ جواب سنیں اللہ کا، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ آگے بھی آیات چلتی ہے، آج وہ دن ہے سچوں کو صرف سچا عقیدہ فائدہ دے گا، کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ سر یہ ہے عیسیٰ ابن مریم۔ اب آپ اپنے بابوں کو دیکھیں اور اس اتنے وجاہت والے پیغمبر کو دیکھیں۔ تو یہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، اب کرسمس کے اوپر ان کا عقیدہ ہے خدا نے بیٹا جنا، ہمارے نزدیک یہ شرک ہے۔ اب اس کے اوپر جو کھانا آئے گا وہ حلال بھی آ رہا ہوگا تو تقرب کسی اور کا ہوگا، اس لیے اس سے بچنا ہوگا۔ اور آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، ان سے نفرت نہ کریں، ان کو بتائیں کہ بھئی ہم گاڈ اورینٹڈ ہیں، آپ کی کتابوں میں بھی شرک حرام ہے، ہم ان ایکٹیویٹیز کو اس لیے سپورٹ نہیں کرتے کہ اس میں شرک ہے۔ اگر آپ شرک چھوڑ دیں اور شرک کے بغیر آپ کرسمس کے بارے میں کوئی صحیح عقیدہ رکھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو ایک انسان کی پیدائش کا دن سمجھیں، تو اس پہ آپ ہمیں کوئی لنگر بھی لا کے دے دیں اللہ کے نام کا، ہم کھا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے۔ ہندوؤں میں بھی اگر آپ دیکھیں جو آریہ سماج کے لوگ ہیں، یعنی وہ تو بالکل یعنی اورینٹڈ ون گاڈ کے گرد ہیں، وہ تو یعنی ان کی کتابوں میں بھی خدا کا اسٹیچو بنانا، بت بنانا، تصویر بنانا حرام ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے نا، سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام، اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی، آپ دیکھیں کہ ان کی کتابوں میں کس طرح کی توحید موجود ہے۔ تو ہندوؤں نے اگر اپنی توحید چھوڑ دی اور شرک اڈاپٹ کر لیا تو ان کو بتایا جائے بھی آپ کی کتابوں میں تو یہ توحید لکھی ہے، ہم تو آپ کی کتابوں کی توحید کی وجہ سے آپ کے اس کھانے سے اوائڈ کر رہے ہیں۔ یہ جواب دیں، قرآن سے بعد میں دیں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس بات پہ اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 64۔ تو ہندوؤں کو ان کی کتابوں کا ریفرنس دیں، عیسائیوں کو ان کی کتابوں کا۔ ایک اور لیکچر دیا ڈاکٹر ذاکر نائک نے، سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام، اردو میں بھی ہے انگلش میں بھی، اس میں انہوں نے بتایا کہ اس میں بھی سور کا گوشت حرام ہے، شراب حرام ہے، یہ چیزیں ان کو بتائیں تو انشاءاللہ تعالی لوگ حق بات قبول کریں گے۔ آپ بتانے کا سٹائل آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے۔ اور یہ جو میں نے دعویٰ کیا نا کہ اگر اللہ کے نام کی بھی آپ ذبح کریں گے، یہ لفظ ذبح ہوتا ہے زبر کے ساتھ، ویسے ہم ذبح بھی اردو میں چل جاتا ہے، کیونکہ مولوی غلطیاں نکالتے ہیں اس لیے میں زبر زیر کا بھی بتاتا ہوں۔ آپ اللہ کے نام کا بھی اگر ذبح کریں گے کسی تھان کے اوپر جا کے تب بھی حرام ہوگا، کسی مزار کے اوپر جا کے، چاہے وہ بابا گرو نانک کا مزار ہو یا کسی مسلمان کا مزار ہو، وہ حرام ہو جائے گا، کیونکہ یہ نبی الاسلام کی مخالفت میں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارتیں بنانے سے، قبروں کو پکا کرنے پہ اور ان پہ بیٹھنے سے، لائیو بیٹھنا بھی حرام ہے، مجاور بن کے بھی بیٹھنا۔ جو نبی علیہ السلام کی مخالفت پہ چیزیں بنی ہیں ان تھانوں کے اوپر، چاہے وہ ہندوؤں کے ہوں، سکھوں کے ہوں یا مسلمانوں کے ہوں، وہاں پہ اللہ کے نام کا ذبیحہ بھی حرام ہوگا کھانا۔ اس کے ثبوت میں سنن نبی داؤد کے اندر ایک حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے منت مانی کہ میں مقام بوانا پر جا کر اونٹ قربان کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو بلا کے پوچھا، یہ کسی خاص مقام پہ تم اونٹ جو ذبح کرنے جا رہے ہو، کیا زمانہ جاہلیت میں وہاں کوئی مشرکانہ میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ ہائے 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 ہائے، امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یار اگر پرانے زمانے میں لگتا تھا تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اب تو نہیں لگتا نا، کدھر نے کہا جی شاہ جی دی یاد تازہ بھی ہوندی ہے نا، یہ نہ کوئی کہہ دے جی پرانی یادیں دوبارہ جی تازہ ہو گئی ہیں۔ ان کا یا رسول اللہ کبھی مشرکانہ وہاں پہ میلہ یعنی نہیں لگا کرتا تھا۔ آپ نے کہا وہاں کوئی اس قسم کی یعنی ایکٹیویٹیز تو نہیں ہوتی تھی، کوئی خوشی کی ایکٹیویٹیز جو شرکیہ ہوں؟ تو کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی اور فرمایا کہ خدا کی نافرمانی میں جو منت ہے وہ پوری نہ کی جائے، اور وہ منت بھی پوری نہ کرو جس پہ تم اختیار نہیں رکھتے ہو۔ بعض اوقات ایک بندہ جناب منت مان لیتا جی میں روزانہ 100 نفل پڑھوں گا، اب یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تو ایسی منت کو پھر توڑ دینا ہوگا۔ اور ایسی جو منت کا کفارہ وہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ منت کو توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 میں قسم کو توڑنے کا کفارہ آیا ہے۔ ایک غلام آزاد کرو، غلام نہیں آزاد کر سکتے تو تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اگر نہیں کھلا سکتے یا 10 مسکینوں کو کپڑے لے کے دو، اگر یہ نہیں کر سکتے یعنی بہت غریب ہو تو پھر تم مسلسل 3 روزے رکھو۔ یہی کفارہ ہے منت توڑنے کا بھی، منت آپ توڑ بھی سکتے ہیں، اور قسم توڑنے کا بھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس پہ تمہارا اختیار نہیں
جو مشکل ہو جائے, تمہارے بس سے باہر ہو جائے, وہ بھی منت پوری نہ کرو, اور اللہ کی نافرمانی میں بھی اپنی اس منت کو پورا مت کرو. اور جہاں تک تعلق ہے نا مشابہت اختیار کرنے کا, وہ ابو داؤد میں حدیث ہے, جس نے جس قوم کے اندر مشابہت کی وہ اسی قوم میں شمار کیا جائے گا. یعنی اگر کوئی ریلیجس ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا ہے نا ہندوؤں کی, تو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں وہ ہندو شمار کیا جائے گا, چاہے وہ مسلمان بھی ہو, اس کی داڑھی بھی ہو. یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. جس قوم کی مشابہت, یعنی مذہبی مشابہت, یہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹائی پہن لی ہے تو یہ مذہبی مشابہت ہے, اور ٹائی کو سلیب کے ساتھ جوڑتے ہیں. اور یار سلیب کے ساتھ ہوتا تو ویٹیکن سٹی میں بیٹھا ہوا پاپ جو ہے وہ بھی ٹائی لگا کے رکھتا, اس نے تو کبھی ٹائی نہیں پہنی, اس نے سلیب ہی لٹکائی ہوتی ہے. سلیب نہیں, یہ ٹائی تو مسلمانوں کی ایجاد ہے. خلیفہ ہارون رشید کے دور کے اندر یعنی یہ معاملات چلے ہیں, یہ کوئی مذہبی ان کا سمبل نہیں ہے. آج ہندو بھی ٹائی پہنتا ہے, آج مسلمان بھی پہنتا ہے, سکھ بھی پہنتا ہے, عیسائی بھی, یہ مذہبی نہیں ہے. مذہبی مشابہت حرام ہے. تو ٹائی پینٹ کوٹ کے اندر, پینٹ شرٹ کے اندر سارا وہ گھسا دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ آپ ان میں سے اٹھائے جائیں گے. اور انہی مولانا صاحب کو پوچھیں کہ آپ کے جیب میں جو مرید نے 40,000 روپے کا مفت آپ کو 76 موبائل گفٹ کیا ہوا ہے, 76 موبائل میں ذرا اس کو جوک کے طور پہ کہتا ہوں, اتنا لمبا موبائل جو اسمارٹ فون ہے, یہ کافروں کا نہیں بنایا ہوا, یہ مشابہت نہیں ہوگی. کہتے نہیں اس کی نہیں ہوگی مشابہت. وہ کہتے ہیں دیکھیں کوئی مذہبی ایکٹیویٹی تو نہیں ہے نا. تو سر پینٹ شرٹ کون سی مذہبی ایکٹیویٹی ہو گئی ہے؟ مذہبی ایکٹیویٹی. کوئی شخص گلے میں سلیب لٹکا لے, ماتھے پہ سندور لگا لے, ہاتھ میں راکھی باندھ لے, یا سکھوں والا کڑا پہن لے, ٹھیک ہے, جو مذہبی ایکٹیویٹی ہو, مذہبی ایکٹیویٹی کو فالو کرنا اس قوم میں شمار ہوگا. اس طریقے سے ہولی, دیوالی اور یہ آپ کی کرسمس ہے, یہ چونکہ مذہبی ایکٹیویٹیز ہیں, ان کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے, لیکن اخلاقیات کے دائرے میں. بدتمیزی نہیں کرنی, اور ان کو اپنا سینسٹیو ایشو بتانا ہے ان کی کتابوں سے کہ تم تو اپنے دین کو فالو نہیں کر رہے, تمہارے دین کو بھی ہم ہی فالو کر رہے ہیں, اور ہم اپنے دین کو بھی فالو کر رہے ہیں. قرآن سے نا ان کو بتائیں, سب سے پہلے ان کو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, ان کو بتائیں کہ خدا کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے. ہم چونکہ مسلمان خدا اورینٹڈ ہیں, اس لیے ہم ہولی, دیوالی یا کرسمس کے اوپر جو آپ وش کرتے ہیں, یہ چونکہ شرکی ایکٹیویٹیز ہے, اس لیے ہم آپ وش نہیں, آپ اس کے علاوہ وش کریں. اگر کوئی انڈیا کی ٹیم کبھی کرکٹ میچ جیتتی ہے تو آپ خوشی میں ٹافیاں بانٹتے ہیں, تو مسلمان بھی کھا لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہوگا, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یہ مذہبی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. ونس جب آپ مذہبی ایکٹیویٹی کریں گے, کفار کے ساتھ مشابہت ہوگی, وہ بڑا پھر سینسٹیو ایشو ہو جائے گا. اس لیے اس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. اس کو اوائڈ کرنے کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا, خالی میں لاہور دا راہ نہیں دسیا, لاہور جانے کا کرایہ بھی دے دیا, صرف راستہ نہیں بتایا آپ کو کہ اس طریقے سے اس ایشو کو غیر مسلم ملکوں میں رہنے والے لوگ ٹیکل کریں. ہندو کوئی کہ ان کو کہ آپ کی کتابوں میں شرک غلط لکھا ہوا ہے, غیر اللہ کے نام کی نیاز نہیں ہو سکتی. کرسچنس کو بھی بتائیں اور کہیں کہ یہ آپ اپنی کتابوں پہ نہیں چل رہے, دیکھو ہم مسلمان آپ کی کتابوں پہ آپ سے بڑھ کر چل رہے ہیں, آپ بھی ان چیزوں کو دیکھیں. ٹھیک ہوگا؟ ٹھیک. آپ کا جب کوئی مردہ مر جاتا ہے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے اندر, تو یہ جو آپ جمعراتیں بھجوا رہے ہوتے ہیں مولویوں کو اور شبراتیں منا رہے ہوتے ہیں, تو یہ مسلمانوں کا ہیلوئین ہوتا ہے نا. وہ کیا کہتے ہیں, روحیں آتی ہیں گھر میں باقاعدہ, یعنی اس کے اوپر ڈرامے بنے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کبوتر کی شکل میں روح آ گئی, کبھی کسی شکل میں آ گئی. اور شیعہ کے ہاں تو یہ بہت زیادہ رواج ہے, اہل سنت میں کم ہے لیکن شیعہ میں بہت زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں آتی ہے, تو ہیلوئین تو ادھر بھی چل رہا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس ہیلوئین کو میں اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کروں گا, وہ تو بالکل شرکی عقیدہ ہے. اس کو ہم زیادہ بدعت کہیں گے جو مسلمانوں کے یہاں پایا جاتا ہے. ان کا تو باقاعدہ یعنی یہ عقیدہ ہے کہ آسمان سے جنات اترتے ہیں, وہ شیاطین کی مدد حاصل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بری روحیں بھی, مختلف اس کے فارمیٹس ایگزسٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بری روحیں بھی اترتی ہیں اس دن, اچھی روحیں بھی, مرے ہوئے لوگوں کی وہ اپنے گھروں میں آتی ہیں. اور کہتے ہیں وہ بری روحیں جو ہیں ان سے خطرہ ہوتا ہے, تو اس کے لیے وہ کدو استعمال کرتے ہیں. کدوؤں کو نا وہ اندر سے ہالو کر کے نا اس کے اندر وہ شمع روشن کرتے ہیں. آپ یہ ہیلوئین لکھیں نا جا کے اس پہ یوٹیوب پہ, تو آپ کو ویڈیوز بھی مل جائیں گی, اور گوگل پہ تصویریں بھی امیجز کے اندر جا کے مل جائیں گی. تو وہ اپنے گھروں کے جو لانز ہیں اس کے اندر رکھ دیتے ہیں رات کے وقت, کہ اگر کوئی وہ بڑی ڈرونی ڈرونی شکلیں بنا کے, اسی سے انہوں نے وہ ماسک بھی ڈرونے ڈرونے پہن کے, اب ہاں وہ کسٹیومز وہ انہوں نے, اب وہ اس کی ماڈرن فارم آ چکی ہے. اب تو خیر اس کے پیچھے عقیدہ رہا ہے یا نہیں رہا, اب وہ ایک خوشی کا ایک ذریعہ انہوں نے بنایا ہے. ورنہ اگر آپ اس کی بنیاد دیکھیں کچھ اور تھی, کرتے کرتے یہاں تک پہنچ چکی ہے. وہ ڈرونی ڈرونی شکلیں بناتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ وہ انجوائے کرتے ہیں. ظاہر ہے جب سب زندگی میں گاڈ نہیں ہوگا, پھر آپ کو اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے کبھی ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھنی پڑیں گی,
کبھی اولمپکس دیکھنے پڑیں گے، کبھی ورلڈ کپ فٹ بال کے دیکھنے پڑ جائیں گے. تو ٹائم خدا ہی وہ ہستی ہے جس کے ساتھ وقت گزارا جا سکتا ہے، ورنہ زندگی بہت لمبی ہے، خدا کے بغیر گزر نہیں سکتی. اور اگر خدا کے ساتھ ہو تو یہ زندگی بڑی مختصر ہے. کئی زندگیاں بھی انسان اللہ کے لیے کمٹمنٹ کے ساتھ گزار دے، اس کا حق نہیں ادا کر سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ ہیلوئین یا اس طرح کے ہالوئین اور یہ دوسرے قسم کے جو تہوار ہیں، یہ خدا سے دوری کی وجہ سے نا، تو اس میں بعض کا شرکیہ چیزیں بھی انوالو ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا یہ بھی عقیدہ ہے، یعنی کہ وہ شیطان سے مدد مانگتے ہیں. شیاطین چونکہ وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں تو وہ آگ کو دیکھتے ہیں تو وہ ان گھروں پہ حملہ نہیں کرتے، سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ یہ ہماری آگ کے پجاری ہیں، آگ کے ماننے والے ہیں. تو شیطان ان سے بڑا خوش ہو جاتا ہے اور پھر وہ شیاطین اور جنات واپس چلے جاتے ہیں. کئی ایک چیزیں وابستہ ہیں. تو اس میں آپ کسی کو ہیپی کرسمس یا اس طرح کی باتیں مت بولیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جب آپ عید مبارکیں وصول کر رہے ہوتے ہیں نا غیر مسلم سے، اس وقت بھی ذرا چیزیں نوٹ کیا کریں. تو اس کا پھر بڑا ایک حکمت کے ساتھ چلنا پڑے گا. اگر آپ کو تو اس آزمائش سے نہیں گزرنا پڑ رہا. یورپ امریکہ میں ایک ہی دفتر میں ہندو بھی کام کرتے ہیں، کرسچنز بھی، جیوز بھی، مسلمز بھی. وہاں اگر مسلمانوں کو عید مبارک پہ ہندو لا کے کھانے کھلا رہے ہیں، ان میں ٹافیاں بانٹ رہے ہیں، تو سر ہولی دیوالی پہ پھر ان کو بھی بانٹنی پڑیں گی. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ذہن سازی کریں، ان کو بتائیں. جب آپ کو وہ عید پہ ٹافیاں دے رہے ہو نا، تو آپ ان کو بتائیں یہ ہم عید کی ٹافیاں آپ سے اس طرح نہیں لیں گے، ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن اس امید پہ نہیں کہ کل کو آپ کی ایکٹیویٹی آئے گی تو ہم بھی یہ ٹافیاں دیں گے. اس لیے کہ اسلام کا ایک بنیادی مزاج ہے وہ توحید کے حوالے سے. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. ہم کسی بھی شرکیہ ایکٹیویٹی کو سپورٹ نہیں کر سکتے. یہ ہمارے ریلیجن کی بنیاد ہے، ہمارا اور گاڈ کا معاملہ ہے. ان کو یہ بتائیں یہ ہمارا ذاتی نہیں ہے. ہندوؤں کی جو کتابیں ہیں، آریہ سماج کے لوگوں کی ذرا کتابیں آپ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو اسی طرح کی توحید ملے گی جس طرح کی قرآن میں ہے، کہ خدا کا کوئی اسٹیچو نہیں ہے، کوئی امیج نہیں ہے، کوئی تصویر نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ ایک ہے. ایون یہ عام ہندوؤں سے بھی پوچھیں، بھگوان وہ کہیں گے ایک ہے. کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ہم نے صرف کنسنٹریشن کے لیے بت رکھے ہوئے، خدا تو ایک ہی ہے. پی کے فلم میں بھی آپ دیکھ لیں نا، اوپر وہ بھگوان کے گرد ساری بات. کوئی بھگوان کہہ دے گا، کوئی اسے گاڈ کہہ دے گا، کوئی اللہ کہہ دے گا، کوئی اسے سپر نیچرل ایجنسی کہہ دے گا، سپریم بینگ کہہ دے گا، سائنٹسٹ. تو ایک خدا کو تو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو بدعقیدگیاں ہیں، برے اعمال ہیں، وہ بسم اللہ دروشی پڑھنے سے پاک نہیں ہوتے. برائی برائی رہے گی. ورنہ قرآن پڑھنے سے خنزیر کا گوشت تو پاک ہو جاتا نہیں ہوتا. کیسی پیاری بات آئی دماغ کے اندر. ٹھیک ہے نا، ہر چیز کا اصول ہے. وہ غامدی صاحب ایک دفعہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے نا، 3-4 سال پہلے کی بات ہے کہ وہ تقی عثمانی صاحب دیوبند کے مفتی اعظم، انہوں نے کہا جی ہمارے ایک جاننے والے بزرگ ہیں، ان کے آگے سے جاننے والے بزرگ ہیں، انہوں نے خواب میں نبی اسلام کو دیکھا ہے، یہ چین ہے فلاں فلاں فلاں. اور انہوں نے کہا ہے پاکستان پہ برا وقت آنے والا ہے. پاکستان پہ اچھا وقت آیا کب ہے؟ ایک برا وقت گزرتا ہے، اس سے اگلا برا وقت آ جاتا ہے. اچھا تو یہ کہانی ویسے ہی بک جاتی ہے. مننا گے تاں یہ اچھا وقت کو پریڈکشن کر کے دسو، برے وقت کی تو آپ مجھ سے لے لیں. مجھے تو ابھی بھی کوئی اچھا وقت نظر نہیں آ رہا مستقبل قریب میں. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی 5 سال گورنمنٹ کو پورے کرنے چاہیے. میں ہٹانے کے حق میں نہیں ہوں. 5 دفعہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں، انشاءاللہ پھر وقت اچھا آئے گا. تو وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی وہ نبی الاسلام نے خواب میں کہا کہ 70,000 دفعہ والشمس وضحاہا امت پڑھے تو مصیبت ٹال جائے گی. تو وہ غامدی صاحب سے کسی نے نا ٹی وی ٹاک شو میں سوال کیا کہ یہ اس طرح مفتی صاحب نے. تو غامدی صاحب کا آپ کو پتہ ہے ایک سٹائل ہے ان کا، میں مفتی صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں. جس کے بارے میں وہ یہ جملہ بول دیں نا کہ میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں، اس کے بعد اس کی شامت آ جاتی ہے. تو انہوں نے کہا لیکن معذرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے عروج اور زوال کی جو ریزنز ہیں وہ قرآن میں بیان کر دی ہیں. جب تک ان ریزنز کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا نا وہ آفات ٹل نہیں سکتی. پھر انہوں نے سورۃ الانفال سے کہ پڑھی آیت کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہ بدلے. تو انہوں نے کہا جب تک ہم نے اپنی حالت خود نہ بدلی، یہ 70,000 دفعہ کیا 70 کروڑ دفعہ بھی آپ قرآن پاک پڑھ کے ختم دلواتے رہیں، آیت کریمہ پڑھتے رہیں، ریزن اپنی جگہ پہ رہے گی نا تو معاملہ اسی طرح غلط رہے گا. سر صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا، اس قرآن کی وجہ سے زوال. ہمارے لوگوں نے سمجھا شاید ختم ہے قرآن کی وجہ سے، قرآن پہ عمل کرنے کی وجہ سے. ڈاکٹر اقبال نے اسی کو شعر میں ٹرانسفر کیا نا جواب شکوہ میں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ اسی مسلم کی حدیث کی ٹرانسلیشن ہے. تو
تو سر اس طرح مصیبتیں نہیں ٹلتی ہیں, اس طرح کبھی پرابلم حل نہیں ہوتے ہیں, نہ جنات کے ذریعے مسئلے حل ہوتے ہیں پرائم منسٹر صاحب سے معذرت کے ساتھ, نہ دم درو سے مسئلے حل ہوتے ہیں. سر یہ کبھی کسی بندے کا سر پھٹ جائے تو کوئی دنیا کا دم جو ہے وہ اس کا زخم صحیح کر سکتا ہے یا ٹانکا ہی لگانا پڑتا ہے؟ ٹانکا. جس بندے کی ہڈی ٹوٹ جائے دنیا کا کوئی دم, کوئی پھوک اس کی ہڈی جوڑ سکتی ہے یا اس کے اوپر پلستر ہی کروانا پڑے گا؟ یہ سب کو ماشاءاللہ کلیئر ہے. اور باقی معاملات کے اندر آپ ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں. ان ریزنز کو تلاش کریں, ان ایشوز کو ریزالو کریں, ان معاملات کو ایڈریس کریں جس کی وجہ سے آپ کا یہ مسئلے خراب ہو رہے ہیں. تو جب تک آپ اپنی حالت نہیں بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حالت نہیں بدلنی ہے. اللہ کو کیا پرواہ ہے سر؟ بخاری میں حدیث ہے قرب قیامت میں کالا حبشی پتری ٹانگوں والا کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. وہ ایک دفعہ ابراہ کے لشکر کو اللہ نے کیا ہے, اس کے بعد یزید کے دور میں بھی خانہ کعبے کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے, اللہ نے کچھ نہیں کیا. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. تو ایشوز کی بنیاد میں جانا چاہیے, اور یہ کہنا نہیں فلاں بزرگ کو خواب ہے یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا. سر یہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. جو اس کی ریزن ہے نا, آپ کی بزرگ کی اگر گاڑی پنکچر ہو جائے تو اسے کسی دربار پہ لے کے جائیں گے یا کسی پنکچر لگانے والے کے پاس؟ کیونکہ ایک نیچرل پروسیس ہے. اس سے بھی بڑھ کے آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کے گھر والے آپ کو اٹھا کے مزاروں پہ بزرگوں کے پاس لے جاتے ہیں, اور بزرگ جب بیمار ہو جاتے ہیں ان کو اٹھا کے آغا خان لے جاتے ہیں, شفا انٹرنیشنل لے جاتے ہیں. وہ افورڈ کر سکتے ہیں نا. ان کو کیوں نہیں کسی مزار پہ لے کے جاتے کہ روحانی آپریشن ہو جائے ان کا؟ اور روحانی آپریشن بھی یہ آپ کا بائی پاس ہی کرتے ہیں. ختنہ نہیں کو بزرگ کر سکتا, میرا چیلنج ہے. ختنہ نظر آ جائے گا. میں نے بتایا نا فیصلہ آباد میں ایک بھائی تھا, وہ ایک بزرگ بڑا روحانی آپریشن کا وہ دعویٰ کیا کرتے تھے. وہ اٹھا کے بچہ اپنا لے کے ان کا تو بائی پاس کرتا ہے, وہ تو بہت بڑا یہ نہیں آپریشن ہے. بائی پاس میں تو یہاں گرائنڈر چل کے پسلیوں کو 2 ٹکڑے کر کے پسلیاں یوں کر کے دل باہر نکال کے مشین پہ چڑھایا جاتا ہے, پھر بائی پاس کیا جاتا ہے. جو اتنا مشکل روحانی آپریشن کر لیتا ہے تو ختنہ تو پھر کچھ بھی نہیں ہے, تو ایک بلیڈ ہی مارنا ہے. انہوں نے کہا ختنہ کر رہے ہیں. خطرہ نہیں ہوتا, کیوں میری روزی تو مگر پہ گیا. کہانی ہے. وہ کتنے لوگ ہیں یار, ایک نہیں ہے, ہر گلی کے اندر اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ پھر رہے ہیں. تو میں وہ پھر اقرار الحسن کو کہوں گا ویل ڈن, مجاہد بندہ ہے. سید اقرار الحسن واقعی حسینی ہے, سید ہونے کا حق ادا کر رہا ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہو گیا جی.